الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا۔ محترم ناظرین کرام، 23ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 23ویں پارے میں سورہ یاسین کا بقیہ حصہ شامل ہے، پھر سورہ صافات اور سورہ صاد مکمل شامل ہے، سورہ زمر کا ابتدائی حصہ اس میں شامل ہے۔ تو 23ویں پارے کے شروع میں حبیب نجار کا واقعہ ہے جو 22ویں پارے میں ہی بیان کر دیا گیا، جب اس کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ اور دیکھا جائے تو 23ویں پارے کے آغاز میں یعنی سورہ یاسین میں توحید کے بڑے مضبوط دلائل ہیں۔ آیۃ لہم الارض المیتۃ احییناھا، کہ اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، پھر اس میں سے نباتات اناج وغیرہ اگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان اور زمین کو پیدا کیا، پھر سورج اور چاند ان کے مدار قائم کیے، اپنے اپنے مداروں میں تیرتے ہیں، کشتیاں سمندروں کے اوپر چلتی ہیں۔ تو یہ ساری کچھ چیزیں جو ہے نا، یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی۔ پھر اسی طرح قیامت کی ہولناکیوں کا بیان ہے کہ سور میں پھونکا جائے گا، لوگ قبروں سے نکلیں گے، ہر ایک کو اس کے جو ہے نا اعمال کے مطابق نیک لوگوں کو جزا ملے گی، برے لوگوں کو سزا ملے گی۔ اور پھر اسی طرح گواہیاں جب ہوں گی تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں منہ پہ ہم مہرے لگا دیں گے، پھر ہاتھ جو ہے پاؤں گواہیاں دیں گے جو کچھ انسان کرتا تھا اس حوالے سے۔ پھر سورہ یاسین کے اختتام میں پھر توحید کے دلائل ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، درخت سے جو اللہ آگ پیدا کر سکتا ہے، جو نطفے سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے، وہ جب جو چاہے کرنے کا ارادہ کرے بس کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ سورہ صافات جو ہے نا، سورہ صافات میں شروع میں توحید کا اس بات ہے، قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ نے کہا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد، قسمیں کھائیں، فرشتوں کی کھائیں، تو ان کی قسمیں کھا کے اللہ نے فرمایا کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ دو دوستوں کا جو ہے نا وہ حال بیان کیا گیا، ایک نیک تھا ایک بد تھا۔ نیک جب جنت میں چلا گیا، اس نے اپنے برے دوست کے بارے میں پوچھا، تو اس کو جب دوزخ میں نظر آیا تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے تیری بات نہیں مانی، میں حق پر قائم رہا۔ تو یہ جو ہوتا نا ہما یارا جنت ہما یارا دوزخ، یہ جملہ درست نہیں ہے، بلکہ اپنے دوستوں کو کوشش کریں کہ ان کو جنت میں لے جانے والے اعمال بتائے جائیں۔ تو یہاں سے یہ جو ہے نا، یہ ہمارے جو جملہ ایک پریویل کرتا ہے، ایک مروج جملہ ہے، اس کی نفی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح دعوت توحید کے لیے انبیاء کرام کی خدمات، اس کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کی خدمات کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا جو واقعہ ہے اس کا بیان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات ابراہیم علیہ السلام پر اتارے، موسیٰ و ہارون علیہ السلام پر اتارے، الیاس اور لوط علیہ السلام، ان لوگوں نے جب تبلیغ کی، اللہ کی توحید کی دعوت دی، اور یونس علیہ السلام کی قوم کا جو انجام ہے اس کا بھی ذکر ہے۔ تو جن لوگوں نے توحید کی دعوت دی، جن انبیاء کرام نے، ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوئے، ان کا ذکر خیر بلند ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بار بار یہ جملہ دہرایا گیا، یہ آیت دہرائی گئی ہے کہ ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اور اس طرح پھر سورہ جو ہے نا صافات، اس کا آخر میں پھر توحید جو ہے نا اسی کو ہی دہرایا گیا، اس کے آخر میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ وہ کلمات ہیں جو عام خطبات میں پڑھے جاتے ہیں۔ تو ان کلمات کے ساتھ سورہ صافات کا اختتام کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ صاد ہے، سورہ صاد میں پھر توحید کا ذکر ہے کہ یہ لوگ جو ہے تعجب کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، تو ان پہ بڑی حیرت ہے کہ اتنے دلائل دیکھ کر پھر بھی نہیں مانتے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کا تسبیح کرنا، داؤد علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات تھے اس کا بیان ہے۔ پھر تو داؤد علیہ السلام نے جو سجدہ جو ہے نا کیا اللہ کی بارگاہ میں، وہ ایک فیصلہ تھا وہ اس حوالے سے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ان کا سجدہ جو ہے نا، وہ ان کی جو توبہ کہہ لیں، ایک نبی کی جو شان عمل نہیں تھا، تو اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے وہ جو بس خواہش کا اظہار کیا نا کہ بھائی یہ ایک جو ہے نا ایک چیز ان کو مل جائے جو خواہش نہیں کرنی چاہیے تھی، بس اتنی بات ہے۔
تو خواہش پر بھی پھر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، توبہ کی. تو انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، تو اس طرح کی خواہش کا پیدا ہو جانا، اللہ اکبر، اس پر حالہ عمل نہیں کیا کیونکہ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں. تو اس خواہش پر بھی انہوں نے صرف یہ تھا کہ وہ فلاں چیز زائد مل جائے، حصے سے زائد مل جائے، خواہش پیدا ہوئی کہ چلو میں اس کو اس طرح کر لوں گا. تو اس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ معافی مانگی. پھر داؤد علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے انصاف بیان کیا ہے کہ حکمران تھے، انصاف پسند تھے، کہ نا تعریفیں بھی کی، اتنی عظمت کہ پہاڑ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وہ عدل قائم کرنے والے حکمران تھے. صرف ایک خواہش پیدا ہوئی تو پھر اس پر بھی انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ ایسی خواہش بھی دماغ میں نہیں آنی چاہیے تھی. پھر اس کے بعد سورہ زمر ہے. سورہ زمر میں جو ہے نا قرآن کی عظمت کا بیان ہے، اس میں بھی توحید کے مسائل جو ہے نا وہ بیان کیے گئے ہیں. اور اسی طرح انسان کی طبیعت کہ جب مصیبت میں ہوتا ہے پھر اللہ کو لمبی لمبی دعائیں کر کے پکارتا ہے، لیکن جب مصیبت چلی جاتی ہے تو پھر اللہ کو بھول جاتا ہے. یہ رویہ درست نہیں. نیک لوگوں کا تو رویہ یہ ہوتا ہے کہ خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، غمی میں بھی. بلکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ غمی کے وقت اس کی جو ہے نا وہ توبہ قبول ہو، اس کی مصیبت دور ہو، اس کی دعا قبول ہو، تو وہ خوشحالی میں بھی اپنے رب کو یاد رکھے. تو اسی طرح جو ہے نا یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ جن لوگوں کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کا کارنامہ ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. یہ بیان ہوا ہے. اور جو لوگ اس سے محروم رہیں ان کی اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں. تو جو ایک اللہ کو مانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک مالک کے غلام ہیں. اور جو ایک سے زائد الہوں کو مانتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جو ایک سے زائد مالکوں کے غلام ہیں، جو جن کے لیے ایک مصیبت بنی رہتی ہے. تو یہ محترم ناظرین کرام 23ویں پارے کا خلاصہ تھا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم سے ہماری محبت کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت قرآن کریم کو ہمارا سفارشی بنائے اور ہمارے لیے حجت بنائے. آئندہ انشاءاللہ العزیز 24ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. السلام علیکم.